أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. عزیزان محترم، عزاداران جناب زہرا و سوگواران جناب سیدہ، آپ تاریخ قابل ہیں کہ آپ نے مجالس ایام عزائے فاطمیہ کے ساتھ ساتھ جلوس فاطمی کا بھی اہتمام کیا. آپ جانتے ہیں کہ جلوس نکالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. جلوس نکالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حق جو جناب زہرا کا چھپایا گیا، وہ مظلومیت جو جناب زہرا کی چھپائی گئی، وہ مظلومیت جناب زہرا لوگوں کے سامنے جلوس کی شکل میں بیان کی جائے. اور اسی لیے ہمیں پھر اس جلوس کا احترام بھی کرنا چاہیے کہ ہم یہ جو جلوس لے کر کے نکلے ہیں تو کس مقصد کے لیے لے کر کے نکلے ہیں. کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا کو اور زمانے والوں کو زیادہ سے زیادہ مظلومیت جناب زہرا کے بارے میں بتائیں. یہ کائنات کی وہ مظلومہ بیوی ہے کہ جس کے اوپر اتنا ظلم ہوا کہ خود بیوی مرثیہ پڑھتی ہے، صبت علیہ مصائب النار، صبت علی الایام سرنا لیا گیا. آپ مرثیہ بار بار سنتے ہیں جناب زہرا کا، لیکن کبھی اس مرثیے پر جناب زہرا کی غور کیا کیجئے کہ جناب زہرا کتنا بڑا اپنا درد آپ کے سامنے رکھ رہی ہے. کہ وہ غم کھائے گئے کہ اگر دن کے اجالے پر وہ غم کھائے گئے ہوتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے. آپ سوچئے اگر پہاڑ پر کھائے گئے ہوتے تو وہ پہاڑ چکنا چور ہو جاتے. اب ذرا محسوس کریے کہ اس غم کو شہزادی زہرا نے کیسے برداشت کیا ہے. داداروں، مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے، لیکن ان عزائے فاطمیہ کا تھوڑا بہت حق مجھے بھی ادا کرنا ہے اور آپ کو بھی پرسہ دے کر کے ادا کرنا ہے. ہو سکتا ہے عزیزوں ہمارے آپ کے وقت کے امام ہم سے پرسہ لینے کے لیے اس جلوس فاطمی میں شرکت کی ہو، لہذا ایسا نہ ہو کہ امام تشنا رہ جائے اور پرسہ دینے میں ہماری طرف سے کوئی کمی نہ کرے. عزاداروں، بس میرے پاس وقت نہیں ہے. جناب رسول خدا اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے، لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو سیدہ کے در کا احترام کیا ہے، سیدہ کے در کا ادب کیا ہے. میں صرف آپ کو رونے کے لیے آمادہ کر رہا ہوں. روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول نے نماز عصر پڑھنے کے بعد، آپ جانتے ہیں جب رسول عصر کی نماز پڑھاتے تھے یا کوئی بھی نماز پڑھاتے تھے تو پورے مدینے کے لوگ رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. جب نماز عصر ایک دن ختم ہوئی تو مسجد کے باہر اپنے اصحاب کو لے کر کے آئے، اور جب سارے اصحاب جمع ہو گئے، جب سارے مدینے کے لوگ جمع ہو گئے تو ایک مرتبہ جناب زہرا کے دروازے پر سب کو لے کر کے آئے. عزیزانوں، صرف محسوس کریے گا، انشاءاللہ خوب گریا کریں گے. اور آنے کے بعد اصحاب کا ہجوم ہے، اصحاب کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، دقل باب کرتے ہیں، مگر بہت ہلکے ہاتھ سے
दरवाजे को खटखटाते हैं। आप जानते हैं हल्के हाथ से दरवाजा खटखटाना क्या होता है? बिल्कुल सिर्फ इशारा होता है कि समझ जाए घर वाला कि कोई घर पे दस्तक दे रहा है। आप जानते हैं गोया रसूल अल्लाह अपने असहाब को ये सिखा रहे हैं कि फातिमा के दर की ये अहमियत है कि जब इस दरवाजे पर आना, दरवाजा खटखटाना, तो इसका ख्याल रखना कि हल्के हाथ से खटखटाना। लेकिन हाय वो उम्मत रसूल के बाद जब शहजादी के दरवाजे पर आई है तो जोर जोर से शिद्दत के साथ दरवाजे को खटखटाओ। मैं आपको हमारा क्रिया करना चाहता हूँ। ये सिखा रहे हैं लोगों को जनाब ज़हरा के दरवाजे का अदब क्या है। और एक दिन मिलता है कि एक दिन फिर असहाब को जमा किया और इस तरीके से 6 महीना या 9 महीना अपनी वफात से पहले लोगों को सिखाते रहे अदब जनाब ज़हरा को। और एक मरतबा अपने असहाब को लेकर के जनाब ज़हरा के दरवाजे पर आए और आने के बाद आयत कुरान की तिलावत की। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। गोया पैगंबर ये आयत की तिलावत नहीं कर रहे हैं बल्कि लोगों को बता रहे हैं कि देखो जब ज़हरा के दरवाजे पर आना तो इस अदब और एहतराम के साथ ज़हरा से गुफ्तगू करना। लेकिन अज़ादारो हुआ क्या कि उम्मत रसूल के बाद घर के दरवाजे पर आग और लकड़ी लेकर के जमा हुई और जिस बदतमीजी से लोगों ने जनाब ज़हरा से बात की है, क्या वो वही सिला दे रहे थे कि जो नबी ने सिखाया था? आज़ादारो, आप जानते हैं कि दरवाजे पर जब आए हैं तो आप सुनते हैं ना कुछ लोग दरवाजे पर आए थे, कुछ लोग नहीं थे बल्कि उनकी तादाद 3000 के करीब थी, 4000 के करीब थी और ज्यादा से ज्यादा 7000 लोग और कबायली और अशीरती लोगों को बुलाया गया था। और इनको बुलाने का मतलब ये होता है कि ये जंग करने के लिए आते हैं, जो कबीले के लोग आते हैं। ऐसे लोगों को कहाँ पर इकट्ठा किया गया? जनाब सैयदा के दरवाजे पर इकट्ठा किया गया, जमा किया गया। आज़ादारो, बड़ी शिद्दत से दरवाजे को खटखटाया गया। रसूल ने कहा था कि देखो जब इस दरवाजे को खटखटाना तो हल्के हाथ से मगर बड़ी शिद्दत से दरवाजा खटखटाया गया। जब दरवाजा खटखटाया गया तो फिज़्ज़ा दरवाजे के करीब आई और आने के बाद कहती है क्या चाहते हो तुम? कहा अबुल हसन को हमारे हवाले कर दो। एक मरतबा जनाब फिज़्ज़ा कहती है अबुल हसन को तुमसे क्या काम है? इसलिए कि अबुल हसन ने मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन ने तो तुम लोगों से मुंह फेर लिया है, एराज कर लिया है, अब उनसे तुमको क्या मतलब है? खुदा के वास्ते दरवाजे से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। जनाब फिज़्ज़ा और उन लोगों में बात होने लगी। वो लोग एक बार कहने लगे फुला साहब ने कहा कि अली से कहो कि हमारी बैत कर ले। तो अब जनाब फिज़्ज़ा कहती है हम तो ये है कि उन लोगों को अली की बैत करना चाहिए। अरे इतना कहना था उस फुला ने जनाब फिज़्ज़ा को गालियां देना शुरू कर दी। आज़ादारो, जैसे ही गालियां देना शुरू की वैसे ही जनाब ज़हरा दरवाजे तक आ गई। अरे जिस ज़हरा को ये बर्दाश्त न हुआ कि उसके घर की कनीज़ फिज़्ज़ा को भी कोई गाली दे। आज़ादारो, अब उससे किस तरह से बदतमीजी से बात की गई। कहा एक मरतबा जनाब ज़हरा कहती अभी तो वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी लेकिन हक अदा करना है, हक सैयदा भी लोगों तक पहुंचाना है। जनाब सैयदा पूछती है कि तुम लोग किस लिए आए हो? काफी बातें हुई हैं, मैं सारी बातों को छोड़ रहा हूँ। काफी बात हुई लेकिन गुस्ताखियां हुई है। कहा देखो अगर तुम अबुल हसन को हमारे हवाले न करोगे तो हम इस दरवाजे को आग लगा देंगे और जितने लोग हैं उन सबको भी जला देंगे, अली को कत्ल कर देंगे। ये सारी धमकियां दी जाने लगी। आज़ादारो, जनाब ज़हरा
کہتی ہے تم کچھ بھی کر لو لیکن میں ابو الحسن کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ آزادارو اتنا کہنا تھا کہ زہرا کے دروازے پر آگ لگائی گئی، اور آپ جانتے ہیں آگ لگانے کے ساتھ ساتھ دروازے کو ایک ہجوم ہے جو ڈھکیل رہا ہے، اور ادھر سے جناب زہرا ہے جو اکیلی دروازے کو روکے ہوئے ہے، دروازہ جل بھی رہا ہے، جناب زہرا روک بھی رہی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب دروازہ چل رہا تھا تو آگ کے شعلوں کی وجہ سے جناب سیدہ کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ جناب سیدہ کا چہرہ جھلس رہا تھا آگ سے، لیکن اپنی پرواہ کیے بغیر جناب سیدہ دروازے کو روکے ہوئے ہے اور کہتی ہے خبردار گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن جب یہ لوگ نہ مانے تو ایک مرتبہ مظلومہ بی بی نے واسطہ دیا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تمہیں رسول خدا کا واسطہ ہے کہ گھر کے اندر داخل نہ ہونا، لیکن مسلسل دروازے کو ڈھکیلا جا رہا ہے۔ جب جناب زہرا نے یہ دیکھا کہ تھوڑا سا دروازہ کھل گیا، لیکن اس کے باوجود جناب زہرا نے روکے رکھا۔ اب جناب زہرا کا عجیب جملہ ہے، ذرا سنیے گا۔ اب جناب زہرا کہتی ہے تم پر حرام ہے کہ تم گھر کے اندر داخل ہو، اس لیے کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ تمہارے لیے حرام ہے کہ تم گھر کے اندر داخل ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ اکیلی جناب سیدہ کب تک روکتی؟ ایک وقت وہ آیا کہ دروازے کو ہجوم نے ڈھکیلا، دروازے پر لات ماری گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ جناب سیدہ دیوار اور دروازے کے درمیان آ گئی۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب زہرا در دیوار کے بیچ میں سے پس گئی، جیسے چکی کے پاٹوں میں گیہوں کا دانا۔ جیسے چکی کے دو پاٹوں میں گیہوں کا دانا پس جاتا ہے، حاجدارو شکم میں جناب محسن۔ ایک مرتبہ جناب زہرا نے آواز دی فضا، ذرا میرے محسن کی خبر لے۔ حاجدارو اس وقت بیوی نے ایک شخصیت کو اور یاد کیا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں شاید ہمارا آپ کا وقت امام زمانہ اس مجلس اور اس جلوس میں آیا ہو، اس وقت جناب زہرا نے یاد کیا ایلا ایلا ولدی مہدی، اے میرے بیٹے مہدی کہاں ہو؟ جناب زہرا پہ پہاڑ غم کا توڑا گیا کہ بی بی مجبور ہو گئی امام مہدی کو یاد کرنے پر۔ وہی میرا فرزند ہے جو میرے خون کا بدلہ لے گا۔ اب ذرا محسوس تو کرو ہمارا اور آپ کا امام پردے غیب میں کتنا تڑپ رہا ہوگا اپنی دادی فاطمہ زہرا کے خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ جناب زہرا کی شہادت ہو گئی، جناب زہرا دنیا سے رخصت
ہو گئی. جناب زہرا کو غسل و کفن دیا گیا. جنازہ جنت البقیع کی طرف جب چلا, بس آخری منزل کی طرف لے آ رہا ہوں, جنت البقیع کی طرف جب جنازہ چلا تو جنازے کی کیفیت کیا تھی وہ ذرا سنیے. ایک طرف سے جنازہ خود اٹھا ہوا تھا, دوسری طرف سے جنازے کو مولا کائنات نے اٹھایا ہوا تھا. حسنین نے جب اپنے ماں کے جنازے کی یہ غربت دیکھی تو ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا ہماری ایک ایسی غربت ہے کہ کوئی ہمارا جنازہ بھی اٹھا دے. وضاحت گریہ ادا کرنا ہے. زیادہ تر یہ روایت مصائب میں پڑھی نہیں جاتی, لیکن میں صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جناب شہزادی کون گانے پر کون کون سا ظلم ہوا ہے. آپ نے سنا ہے کہ جناب سیدہ کی پشت پر تازیانہ مارا گیا, جناب سیدہ کی پسلیاں توڑی گئی, جناب سیدہ کے بازوؤں پر تازیانہ مارا گیا کہ بازو بھی نیل ہو گئے. ایک روایت اور ہے, دل تھام کر کے سنیے گا. میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا اپنے دل کو تھام لے. میں اداکاروں سے کہنا چاہتا ہوں ذرا دل تھام کر کے اس روایت کو سنیے گا. اور اس روایت کو نقل کرنے والے ہمارے آپ کے چھٹے امام ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا جب صفدت کی سند لے کر جا رہی تھی تو راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے کہا ہے فاطمہ یہ فدق کی سند مجھے دے دو. ذرا اپنے آپ کو آمادہ کرو مگر دل تھام کر کے, شاید آپ برداشت نہ کر پائیں گے, اس لیے کہ جب بھی میں یہ روایت پڑھتا ہوں تو ہم کو اس روایت کو سوچ سوچ کر کے روتا ہوں, اپنے اندر تاب نہیں لا پاتا ہوں. تو میں سوچتا ہوں کہ آپ مومنین کا کیا حال ہوگا, ہماری ماں بہنوں کا کیا حال ہوگا کہ جب یہ سنیں گی. ہاں دادارو, جب اس روایت کو ہمارا آپ کا آخری امام سنے گا تو وہ کیسے برداشت کرے گا. جب کہے فاطمہ یہ فدق سند ہم کو دے دو, ایک مرتبہ جناب زہرا نے دینے سے انکار کیا. ارے جیسے ہی دینے سے انکار کیا ویسے اس ملعون شخص نے جناب زہرا کے چہرے پر تماچا مارا. جناب زہرا کا گوشوارہ ٹوٹ کر زمین پر گرا. جناب زہرا خود زمین پر گرا. جناب زہرا زمین پر گر پڑی. اے عزادارو آؤ آؤ ذرا علی کو سہارا دو. اے میری ماں بہنوں آؤ ذرا زہرا کو ہاتھوں سے پکڑ کر سہارا دے کر کے اٹھاؤ. زہرا زمین پر گر گئی ہے. بس عزادارو آخری روایت سنیے, تقریر ختم ہو رہی ہے. اس کے بعد جب مولا کائنات نے لے جا کر کے جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا کو دفن کر دیا, اور دفن کرنے کے بعد 40 قبروں کا نشان بنایا تاکہ کسی کو جناب زہرا کی قبر کو پتہ نہ چلے. ہائے مظلومیت جناب زہرا. قبر میں مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر کو تھوڑا بلند کیا جاتا ہے تاکہ نشانی ہو جائے پہچاننے کے لیے, لیکن جناب زہرا اس نشانی سے بھی محروم ہے. 40
सो कब्र बनाई करी। उसके बाद मौला कायनात अपने घर चले गए। बस आखिरी रिवायत सुनिए, मजलिस खत्म करा। किसी ने आकर के कहा या अली गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कुछ लोग जन्नतुल बकी में जमा हुए हैं, जनाब फातिमा ज़हरा की कब्र को खोदना चाहते हैं। जनाब फातिमा ज़हरा की कब्र को खोदना चाहते हैं। अरे इतना सुनना था कि अली ने वो लिबास पहना जो लिबास जंग में पहन कर जाया करते थे। तलवार उठाई, अपनी कमर से लगाई और सीधे जन्नतुल बकी आए और आने के बाद कब्र ज़हरा पर बैठ गए। और बैठने के बाद कहते हैं तुम लोग आखिर क्या चाहते हो? लोगों ने कहा या अली हम कब्र ज़हरा को खोद करके ज़हरा की लाश को निकालना चाहते हैं और नमाज जनाजा पढ़ना चाहते हैं। अरे इतना सुनना था कि अली को जलाल आ गया और जलाल के आलम ने कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने, मेरे बड़े भाई ने, फातिमा के पापा ने तलवार चलाने से लिए मना किया था, मगर खिलाफत के लिए। और उसके बाद कहते अगर सैयदा की कब्र से एक कंकरी भी उठाई गई तो यहाँ पर क़यामत आ जाएगी। सुनिएगा, लोग चले गए। कहा हम तो चाहते थे कि नमाज पढ़े और उसके बाद हम चले जाते। बस मैंने मजलिस को खत्म किया। अब आपने सुना कि अली को बर्दाश्त न हुआ जब लोगों ने कहा कि हम ज़हरा की कब्र को खोदना चाहते हैं। मैं कहूँगा अली ज़रा करबला के मैदान में आकर के देखिए मेरा बाप के सामने शिमर ने ज़मीन पर मारता है, ज़मीन से लहज़े को निकालता है। एक मरतबा जब लहज़े को निकाला लहज़े के साथ 6 महीने के बच्चे की लाश आई। माँ सामने देख रही है, शिमर का खंजर आगे बढ़ा, अली असगर के सर को तन से जुदा कर दिया गया। माँ देखती रही, उसकी नजरों के सामने